کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے۔ خدائے قدوس کے زندہ جلالی بابرکت پر فضل نام میں ایک بار پھر آپ سب کو سلام۔ میرا نام ایسٹر ہارون ہے اور میں ہر روز خدا کا زندہ کلام لے کر آپ کے سامنے آتی ہوں اور ہم مل کر خدا کے پاک کلام کی باتوں کو سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اپنی اس روحانی غذا کو، روحانی من کو خدا کے پاک کلام میں سے حاصل کرتے ہیں۔ بڑی ہی خوبصورت بات، بڑا ہی خوبصورت خیال، تھاٹ آف دا ڈے جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ اس تعلق سے ہے کہ کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے۔ اور خاص طور پہ میں نوجوان بیٹیوں سے، بیٹوں سے، لڑکوں سے، لڑکیوں سے اس بات کے لیے آج مخاطب ہوں کہ اپنے آپ کو اس قدر سستا مت بنائیے کہ کوئی بھی آپ کے جذبات سے، آپ کے جسم سے کھیل سکے۔ خدا کے پاک کلام میں یہ لکھا ہے کہ کسی بھی طرح سے کوئی آپ کی جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے۔ خدا کے پاک کلام کے مطابق عقل مندی کے ساتھ، دانش مندی کے ساتھ زندگی گزاریے اور کسی کو موقع نہ دیجیے کہ کوئی آپ کے جذبات کے ساتھ، آپ کے جسم کے ساتھ، آپ کے خیالات کے ساتھ کھیل سکے، کیونکہ خدا کا پاک کلام بھی اس بات کے بارے میں صفائی کے ساتھ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے۔ اور اس میں صرف اپوزٹ سیکس ہی نہیں بلکہ کوئی بھی، یہاں تک کہ میں کہوں گی کہ جتنے نوجوان بیٹے بیٹیاں ہیں اپنے ماں باپ کو بھی موقع نہ دیجیے کہ وہ آپ کی جوانی کی حقارت کریں، کیونکہ کئی گھروں میں کئی نوجوان اپنی سستی کی وجہ سے، اپنی کم عقلی کی وجہ سے اور اپنی عادات کی وجہ سے اپنے ماں باپ کو، اپنے بڑوں کو موقع دیتے ہیں کہ وہ ہر روز ان کو حقیر جانتے ہیں، ان کے لیے ایسے لفظ بولتے ہیں، ان کی جوانی کی حقارت ان کے لفظوں کے ذریعے اور ان کے رویے کے ذریعے ہوتی ہے۔ لیکن آج میں خدا کے پاک کلام میں سے آپ کو یہ بتا رہی ہوں، مندی کے ساتھ زندگی گزاریے اور کسی کو بھی یہ موقع نہ دیجیے کہ کوئی آپ کی جوانی کی حقارت کرے۔ وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ کے پڑوسی، آپ کے ماں باپ، آپ کے بہن بھائی، آپ کے رشتہ دار، آپ کے ارد گرد رہنے والے لوگ، آپ کے کلاس فیلوز، آپ کے جاب پلیس پہ آپ کے کام کرنے والے، آپ کے ساتھ جو ساتھی ہیں، دوست ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں دنیا میں، کسی کو بھی یہ موقع نہ دیجیے کہ کوئی آپ کی جوانی کی حقارت کرے۔ خدا سے عقل مندی، دانش مندی، حکمت خدا سے مانگیے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اگر کسی میں حکمت کی کمی ہو تو وہ مجھ سے مانگے۔ خدا کثرت کے ساتھ، جس خدا نے سلیمان کو حکمت عطا کی، وہی خدا ہم سب کو بھی جینے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے حکمت عطا کرتا ہے۔ ایک بار پھر میں اس بات کو ضرور آپ کے سامنے ایمفسس کروں گی، اس بات پہ کہ کسی کو موقع نہ دیجیے کہ کوئی آپ کی جوانی کی حقارت کرے۔ May God bless you۔ آپ کے وسیلہ سے، آپ کی جوانی کے وسیلہ سے، آپ کی قوت کے وسیلہ سے خدا کے نام کو جلائے۔ کوئی آپ کی وجہ سے، آپ کی جوانی کی وجہ سے، آپ کی عادات کی وجہ سے، آپ کے کردار کی وجہ سے آپ کے خدا پر حرف نہ اٹھائے، آپ کے خدا پر انگلی نہ اٹھائے، بلکہ آپ کے وسیلہ سے آپ کے خدا کے نام کو جلال ملے۔ May God bless you۔ آمین۔ خدا کے پاک کلام میں سے آج ہم دیکھیں گے پہلا تیموتھیوس اس کا 4 باب۔ لیکن روح صاف فرماتا ہے کہ آئندہ زمانوں میں بعض لوگ گمراہ کرنے والی روحوں اور شیاطین کی تعلیم کی طرف متوجہ ہو کر ایمان سے برگشتہ ہو جائیں گے۔ یہ ان جھوٹے آدمیوں کی ریاکاری کے باعث ہوگا جن کا دل گویا گرم لوہے سے داغا گیا ہے۔ یہ لوگ بیاہ کرنے سے منع کریں گے اور ان کھانوں سے پرہیز کرنے کا حکم دیں گے جنہیں خدا نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ ایماندار اور حق کے پہچاننے والے انہیں شکر گزاری کے ساتھ کھائیں، کیونکہ خدا کی پیدا کی ہوئی ہر چیز اچھی ہے اور کوئی چیز انکار کے لائق نہیں، بشرطے کہ شکر گزاری کے ساتھ کھائی جائے، اس لیے کہ خدا کے کلام اور دعا سے پاک ہو جاتی ہے۔ اگر تو بھائیوں کو یہ باتیں یاد دلائے گا تو مسیح یسوع کا اچھا خادم ٹھہرے گا اور ایمان اور اس اچھی تعلیم کی باتوں سے جس کی تو پیروی کرتا آیا ہے پرورش پاتا رہے گا۔ لیکن بیہودہ اور بوڑھیوں کی سی کہانیوں سے کنارہ کر اور دینداری کے لیے ریاضت کر، کیونکہ جسمانی ریاضت کا فائدہ کم ہے
لیکن دینداری سب باتوں کے لیے فائدہ مند ہے، اس لیے کہ اب کی اور آئندہ کی زندگی کا وعدہ بھی اسی کے لیے ہے۔ یہ بات سچ ہے اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق، کیونکہ ہم محنت اور جاں فشانی اسی لیے کرتے ہیں کہ ہماری امید اس زندہ خدا پر لگی ہوئی ہے جو سب آدمیوں کا خاص کر ایمانداروں کا منجی ہے۔ ان باتوں کا حکم کر اور تعلیم دے، کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے، بلکہ تو ایمانداروں کے لیے کلام کرنے اور چال چلن اور محبت اور ایمان اور پاکیزگی میں نمونہ بن۔ جب تک میں نہ آؤں، پڑھنے اور نصیحت کرنے اور تعلیم دینے کی طرف متوجہ رہ، اس نعمت سے غافل نہ رہ جو تجھے حاصل ہے اور نبوت کے ذریعہ سے بزرگوں کے ہاتھ رکھتے وقت تجھے ملی تھی۔ ان باتوں کی فکر رکھ، انہی میں مشغول رہ تاکہ تیری ترقی سب پر ظاہر ہو۔ اپنی اور اپنی تعلیم کی خبرداری کر، ان باتوں پر قائم رہ، کیونکہ ایسا کرنے سے تو اپنی اور اپنے سننے والوں کی بھی نجات کا باعث ہوگا۔ پہلا سموئیل 21 باب۔ اور داؤد نوب میں اخی ملک کاہن کے پاس آیا، اور اخی ملک داؤد سے ملنے کو کانپتا ہوا آیا اور اس سے کہا، تو کیوں اکیلا ہے اور تیرے ساتھ کوئی آدمی نہیں؟ داؤد نے اخی ملک کاہن سے کہا کہ بادشاہ نے مجھے ایک کام کا حکم کر کے کہا ہے کہ جس کام پر میں تجھے بھیجتا ہوں اور جو حکم میں نے تجھے دیا ہے وہ کسی شخص پر ظاہر نہ ہو۔ سو میں نے جوانوں کو فلاں فلاں جگہ بٹھا دیا ہے، بس اب تیرے ہاں کیا ہے؟ میرے ہاتھ میں روٹیوں کے 5 گردے یا جو کچھ موجود ہو دے۔ کاہن نے داؤد کو جواب دیا، میرے ہاں عام روٹیاں تو نہیں، پر مقدس روٹیاں ہیں، بشرطے کہ وہ جوان عورتوں سے الگ رہے ہوں۔ داؤد نے کاہن کو جواب دیا، سچ تو یہ ہے کہ 3 دن سے عورتیں ہم سے الگ رہی ہیں، اور اگرچہ یہ معمولی سفر ہے تو بھی جب میں چلا تھا تب ان جوانوں کے برتن پاک تھے، تو آج تو ضرور ہی وہ برتن پاک ہوں گے۔ تب کاہن نے مقدس روٹی اس کو دی، اور روٹی وہاں نہیں تھی، فقط نظر کی روٹی تھی جو خداوند کے آگے سے اٹھائی گئی تھی، تاکہ اس کے عوض اس دن جب وہ اٹھائی جائے گرم روٹی رکھی جائے۔ اور وہاں اس دن ساؤل کے خادموں میں سے ایک شخص خداوند کے آگے رکا ہوا تھا، اس کا نام ادومی دوئگ تھا، یہ ساؤل کے چرواہوں کا سردار تھا۔ پھر داؤد نے اخی ملک سے پوچھا، کیا یہاں تیرے پاس کوئی نیزہ یا تلوار نہیں؟ کیونکہ میں اپنی تلوار اور اپنے ہتھیار اپنے ساتھ نہیں لایا، کیونکہ بادشاہ کے کام کی جلدی تھی۔ اس کاہن نے کہا کہ فلسطی جولیت کی تلوار جسے تو نے ایلا کی وادی میں قتل کیا، کپڑے میں لپٹی ہوئی افود کے پیچھے رکھی ہے، اگر تو اسے لینا چاہتا ہے تو لے، اس کے سوا یہاں کوئی اور نہیں ہے۔ داؤد نے کہا، ویسی تو کوئی ہے ہی نہیں، وہی مجھے دے۔ اور داؤد اٹھا اور ساؤل کے خوف سے اسی دن بھاگا اور جات کے بادشاہ اکیس کے پاس چلا گیا۔ اور اکیس کے ملازموں نے اس سے کہا، کیا یہی اس ملک کا بادشاہ داؤد نہیں؟ کیا اسی کے بارہ میں ناچتے وقت گا گا کر انہوں نے آپس میں نہیں کہا تھا کہ ساؤل نے تو ہزاروں کو پر داؤد نے لاکھوں کو مارا؟ داؤد نے یہ باتیں اپنے دل میں رکھی اور جات کے بادشاہ اکیس سے نہایت ڈرا، سو وہ ان کے آگے دوسری چال چلا اور ان کے ہاتھ پڑھ کر اپنے کو دیوانہ سا بنا لیا، اور پھاٹک کے کواڑوں پر لکیریں کھینچنے اور اپنے تھوک کو اپنی داڑھی پر بہانے لگا۔ تب اکیس نے اپنے نوکروں سے کہا، لو، یہ آدمی تو سیڑھی ہے، تم اسے میرے پاس کیوں لائے؟ کیا مجھے سیڑھیوں کی ضرورت ہے جو تم اس کو میرے پاس لائے ہو کہ میرے سامنے سیڑھی پن کرے؟ کیا ایسا آدمی میرے گھر میں آنے پائے گا؟ پہلا سموئیل 22 باب۔ اور داؤد وہاں سے چلا اور ادلام کے مغارے میں بھاگ آیا، اور اس کے بھائی اور اس کے باپ کا سارا گھرانہ یہ سن کر اس کے پاس وہاں پہنچا، اور سب کنگال اور سب قرض دار اور سب بگڑے دل اس کے پاس جمع ہوئے، اور وہ ان کا سردار بنا اور اس کے ساتھ قریباً 400 آدمی ہو گئے۔ اور وہاں سے داؤد مواب کے مصفا کو گیا اور مواب کے بادشاہ سے کہا، میرے ماں باپ کو ذرا یہیں آ کر اپنے ہاں رہنے دے، جب تک کہ مجھے معلوم نہ ہو کہ خدا میرے لیے کیا کرے گا۔ اور وہ ان کو شاہ مواب کے سامنے لے آیا، سو وہ جب تک داؤد گڑھ میں رہا اسی کے ساتھ رہے۔ تب جاد نبی نے داؤد سے کہا، اس گڑھ میں مت رہ، روانہ ہو اور یہودا کے ملک میں جا۔ سو داؤد روانہ ہوا اور ہارت کے بن میں چلا گیا۔ اور ساؤل نے سنا کہ داؤد اور اس کے ساتھیوں کا پتہ لگا ہے، اور ساؤل اس وقت راما کے جبا میں جھاؤ کے درخت کے نیچے اپنا بھالا اپنے ہاتھ میں لیے بیٹھا تھا، اور اس کے خادم اس کے چوگرد کھڑے تھے۔ تب ساؤل نے اپنے خادموں سے جو اس کے چوگرد کھڑے تھے کہا، سنو تو اے بنیامینیوں، کیا یسی کا بیٹا تم میں سے ہر ایک کو کھیت اور تاکستان دے گا اور تم سب کو ہزاروں اور سینکڑوں کا سردار بنائے گا؟
جو تم سب نے میرے خلاف سازش کی ہے، اور جب میرا بیٹا یسی کے بیٹے سے عہد و پیمان کرتا ہے تو تم میں سے کوئی مجھ پر ظاہر نہیں کرتا، اور تم میں کوئی نہیں جو میرے لیے غمگین ہو اور مجھے بتائے کہ میرے بیٹے نے میرے نوکر کو میرے خلاف گھات لگانے کو ابھارا ہے، جیسا آج کے دن۔ دوئگ نے، جو ساؤل کے خادموں کے برابر کھڑا تھا، جواب دیا کہ میں نے یسی کے بیٹے کو نوب میں اخی توب کے بیٹے اخی ملک کاہن کے پاس آتے دیکھا، اور اس نے اس کے لیے خداوند سے سوال کیا اور اسے زادے راہ دیا اور فلسطی جولیت کی تلوار دی۔ تب بادشاہ نے اخی توب کے بیٹے اخی ملک کاہن کو اور اس کے باپ کے سارے گھرانے کو، یعنی ان کاہنوں کو جو نوب میں تھے، بلوا بھیجا، اور وہ سب بادشاہ کے پاس حاضر ہوئے۔ اور ساؤل نے کہا، اے اخی توب کے بیٹے تو سن۔ اس نے کہا، اے میرے مالک، میں حاضر ہوں۔ اور ساؤل نے اس سے کہا کہ تم نے، یعنی تو نے اور یسی کے بیٹے نے کیوں میرے خلاف سازش کی ہے کہ تو نے اسے روٹی اور تلوار دی اور اس کے لیے خدا سے سوال کیا تاکہ وہ میرے برخلاف اٹھ کر گھات لگائے، جیسا آج کے دن۔ اخی ملک نے بادشاہ کو جواب دیا کہ تیرے سب خادموں میں داؤد کی طرح امانت دار کون ہے؟ وہ بادشاہ کا داماد ہے اور تیرے دربار میں حاضر ہوا کرتا اور تیرے گھر میں معزز ہے، اور کیا میں نے آج ہی اس کے لیے خدا سے سوال کرنا شروع کیا؟ ایسی بات مجھ سے دور رہے۔ بادشاہ اپنے خادم پر اور میرے باپ کے سارے گھرانے پر کوئی الزام نہ لگائے، کیونکہ تیرا خادم ان باتوں کو کچھ نہیں جانتا، نہ تھوڑا نہ بہت۔ بادشاہ نے کہا، اے اخی ملک، تو اور تیرے باپ کا سارا گھرانہ ضرور مار ڈالا جائے گا۔ پھر بادشاہ نے ان سپاہیوں کو جو اس کے پاس کھڑے تھے حکم کیا کہ مڑو اور خداوند کے کاہنوں کو مار ڈالو، کیونکہ داؤد کے ساتھ ان کا بھی ہاتھ ہے۔ اور انہوں نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ بھاگا ہوا ہے مجھے نہیں بتایا، لیکن بادشاہ کے خادموں نے خداوند کے کاہنوں پر حملہ کرنے کے لیے ہاتھ بڑھانا نہ چاہا۔ تب بادشاہ نے دوئگ سے کہا، تو مڑ اور ان کاہنوں پر حملہ کر۔ سو ادومی دوئگ نے مڑ کر کاہنوں پر حملہ کیا، اور اس دن اس نے 85 آدمی جو کتان کے افود پہنے تھے قتل کیے۔ اور اس نے کاہنوں کے شہر نوب کو تلوار کی دھار سے مارا، اور مردوں اور عورتوں اور لڑکوں اور دودھ پیتے بچوں اور بیلوں اور گدھوں اور بھیڑ بکریوں کو تہہ تیگ کیا۔ اور اخی توب کے بیٹے اخی ملک کے بیٹوں میں سے ایک، جس کا نام ابی یاتر تھا، بچ نکلا اور داؤد کے پاس بھاگ گیا۔ اور ابی یاتر نے داؤد کو خبر دی کہ ساؤل نے خداوند کے کاہنوں کو قتل کر ڈالا ہے۔ داؤد نے ابی یاتر سے کہا، میں اسی دن جب ادومی دوئگ وہاں ملا جان گیا تھا کہ وہ ضرور ساؤل کو خبر دے گا۔ تیرے باپ کے سارے گھرانے کے مارے جانے کا باعث میں ہوں، سو تو میرے ساتھ رہ اور مت ڈر۔ جو تیری جان کا خواہ ہے وہ میری جان کا خواہ ہے، سو تو میرے ساتھ سلامت رہے گا۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔